آیا ہوا ہے، اور وہ کیا مقام ہے؟ وہ جنت کی لازوال بادشاہی، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی محبوبیت ہے، وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے کہ انسان اگر وہ حاصل کر لے تو انسان نے سب کچھ پا لیا، اور اگر انسان اس سے محروم رہ جائے تو بے شک اسے ساری دنیا بھی ملی ہو تو وہ محروموں کا محروم ہے۔ یہ چیز قرآن مجید کا ذکر ہونا اور تذکرہ ہونا اور اس سے تذکر حاصل کرنا، اس کے لیے اللہ اکبر، اس صورت میں اللہ رب العزت نے بہت توجہ دلائی ہے، اور جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہے اور جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بڑے قابل قدر لوگ ہیں۔ ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اور ان کی اللہ کے ہاں بھی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت ان کا محتاج ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ مہربان، بڑا شکور ہے، غفور ہے، حلیم ہے، علیم ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے وفادار اور فرما بردار، شکر گزار اور عبادت گزار بندوں کی قدر فرماتا ہے، صرف احسان کے لیے کہ وہ محسن ہے۔ تو اس صورت میں یہ مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اکبر، دعوت و تعلیم کے اندر جو داعی ہے، جو مبلغ ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے پیغام کا پہنچانے والا ہے، اسے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ترکیز کرنی چاہیے، اور انہی کا اہتمام رکھنا چاہیے، اور انہی سے وابستہ رہنا چاہیے جو کہ تذکر کی صلاحیت سے بہرہ مند ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ غفلت میں اور سنگ دلی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں جیسے کھینگر ہوتے ہیں اور رستے کے کنکر ہوتے ہیں، جو پاؤں میں پڑے ہیں، لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، زمین کا کوڑا کرکٹ ہے۔ اور جو لوگ تذکر کی صلاحیت رکھتے ہیں اور عملاً ذکر یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، یہ جوہر قابل ہے، یہ ہیرے ہیں، یہ گوہر آبدار ہیں، یہ وہ موتی ہیں کہ جنہیں اٹھا لینا چاہیے اور پھر ان کو اپنے ساتھ لگا لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگا لینا چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، کہ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ جوڑے رکھیں، اور رہے وہ لوگ جو بے شک بڑی کثرت میں ہیں، زمین بھری پڑی ہے ان سے، یہ کھینگر اور یہ کنکر اور یہ خزف ریزے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پڑا رہنے دیں، انہیں پڑا رہنے دیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ پاؤں کے نیچے مسل کر ان کے اوپر سے گزر جایا جائے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ بہت بڑی رہنمائی ہے اہل علم کے لیے، علماء کے لیے،
معلمین کے لیے، اہل تربیت کے لیے اور اہل ارشاد اور توجیہ کے لیے، یہ اس صورت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ لوگ جن کے دل میں اس کی خشیت ہوتی ہے اور پھر اس خشیت کے جوہر سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ تذکر، انہیں یاد آتا ہے اور وہ یاد رکھتے ہیں۔ تذکر کے اندر یاد آ جانا اور پھر یاد رکھنا، دونوں چیزیں آتی ہیں، تفاعل ہے نا۔ تو یاد رکھنا، جو یاد رکھتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، اسے مستحضر رکھتے ہیں، اسے پیش نگاہ رکھتے ہیں، جو اللہ نے یاد دلایا ہے، جو سبق اس نے یاد دلایا ہے، جو واعظ اس نے نازل فرمایا ہے، جو پیغام اس نے دیا ہے، جو ہدایت اس نے دی ہے، جو تعلیم اس نے دی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی تعلیم بھی ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، ویعلمکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، واللہ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، فاجروا حتی یسمع کلام اللہ۔ یہ ساری قرآن مجید کی حیثیتیں جو ہیں یہ یاد دہانی ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو خشیت کی دولت سے نوازتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اور یہ جوہر اس کے اندر موجود ہے، اور پھر اس سے وہ تذکر حاصل کرتا ہے اور پھر یاد رکھتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، انا معہ اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ اصل یاد رکھنا دل سے یاد رکھنا ہوتا ہے۔ دل کی یاد جو ہے یہ اصل یاد ہے، اور اسی دل کی یاد کا اظہار جو ہے زبان سے ہوتا ہے، اور یہ جو زبان کا ذکر ہے پھر اس کی تصدیق اور اس کی تحقیق، یعنی حقیقی ذکر جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے۔ وہ عمل کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ عمل کا ذکر یہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ انسان کی یہ کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے ہوں، اور میری کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور یعلم ما فی الصدور، علیم بذات الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ سب کچھ اس کے سامنے ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے جب مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میں نے جواب دینا ہے اس کے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، بتایا تھا نا کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جو اس سے ڈر گیا، اس کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اور اس کے سامنے جو پیشی ہونے والی ہے اور اس پیشی کا اسے ہر وقت خوف اور اس کی فکر دامنگیر رہتی ہے، لاحق رہتی ہے، جو اس سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو لگام ڈال لی، اور اپنے آپ کو اس نے قابو کر لیا، اور اپنے آپ کو منمانیاں کرنے سے روک لیا، اور اللہ رب العزت کی ہدایات اور تعلیمات اور اس کے احکام اور اس کی حدود کا نگہبان بنا دیا، پاسدار بنا دیا، اور ان کے اندر رہنے والا اور ان کی پابندی کرنے والا بنا دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے بارے میں اپنے پیغمبر کو بھی متوجہ کرتے ہیں، اور خود بھی اللہ رب العزت ان کے اوپر بہت ہی وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، یہ ہیں الناس، جو اصل لوگ ہیں اس کائنات کے اندر، جو اللہ رب العزت کی رحمتوں اور اس کی رافتوں اور اس کی عنایتوں اور اس کی نوازشوں کا مورد اور اس کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک یہ جو لوگ اہل الذکر ہیں، جو یاد کرنے والے اور یاد رکھنے والے ہیں، یہ اہل الذکر ہیں، یہ ذکر فکر والے لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور پھر
اللہ رب العزت کے بارے میں، یعنی اس کی ذات اور کنہ کے بارے میں نہیں، بلکہ اللہ کے انعامات اور اللہ کی آیات کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات، اس کی کنہ اور اس کی حقیقت یہ وراء الورا ہے، وہاں انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا وجود، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، یہ انسان نہیں جان سکتا۔ اللہ حق ہے، وہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور وہ سب سے عظیم ہستی ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے اور ساری کائنات کا فرما روا ہے، اور ہر چیز اس کی محتاج ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی نیکی اور فرما برداری کی، نہ کسی کی نافرمانی اور بغاوت کی اس کو کوئی پرواہ ہے۔ وہ کرتا ہے کرے، اس کا بگڑتا کچھ نہیں، جو نیکی کرتا ہے کرے، اس نے اجر دینا ہے، اس کا گھٹتا کچھ نہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ انسان کے فکر میں ہو اور انسان کے پیش نگاہ ہو، ہر وقت شعوری طور پر انسان اس کا استحضار رکھے، اہل ذکر ہو، اہل فکر ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور جو اہل غفلت ہیں اور اہل قسوت ہیں، جو غافل ہیں اللہ رب العزت سے، یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ غفلت، یہ بہت بڑا مرض ہے، اور اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اپنا پتہ، نہ اپنے رب کا پتہ، نہ اپنے مستقبل کا پتہ کہ کون سا دن آنے والا ہے، کون سا وقت آنے والا ہے۔ موت کی گھڑی یہ ہمارا تعاقب کر رہی ہے، اور جب آئے گی تو ایسے اچانک آتی ہے کہ کسی کے اللہ اکبر سان گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا ہے، اور موت آ کے اس کو دبوچ لیتی ہے۔ یہ گھڑی یاد رکھنے کی گھڑی ہے۔ اکثر ذکر حازم اللذات الموت۔ اور پھر اس سے بھی بڑا مرحلہ، اگلا مرحلہ ہے وہ قبر کی وحدت و وحشت، اور وہ قبر کے امتحان کا مرحلہ، جب انسان کا جو وہ عمل ہے کہ ہر چیز میں انسان نے اس بات کو ملحوظ اور مستحضر رکھا ہو، اللہ ربی والاسلام دینی والرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولی، یہ حقیقتیں ہر وقت میں سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے زندگی کی ہر سرگرمی کے اندر انسان نے اس حقیقت کو ملحوظ رکھا ہو، تو تب یہ حقیقت وہاں فوراً انسان کے سامنے آ جائے گی، اللہ ربی والاسلام دینی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولی، وہ میرے ہادی اور رہبر ہے، وہ میرے پیشوا ہے۔ کیونکہ ہر چیز میں یہی تو مقصود تھا کہ میں ان کے نقشہ قدم پہ چلوں، انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا بتایا ہے۔ اور اگر زندگی میں یہ ایسے نہیں رہا تو بھول جائے گا، یہ جو زبان پہ ہے یہ اتر جائے گا، اور یہ جو لوگوں کے سامنے انسان دکھاوا کرتا ہے یہ سب جھڑ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ امتحان ہے، اور بہت کڑا امتحان ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا امتحان وہ ہے جب اللہ رب العزت سامنے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر انسان لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل، جب تک وہ اس کے جواب نہیں دے لے گا اور اس امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ زندگی کا امتحان کہ زندگی لگائی کہاں، جوانی کا امتحان کہ اتنی بھرپور صلاحیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، اور یہ صلاحیتیں انسان نے کہاں صرف کر دی، اور انسان کو جو علم ملا تھا اس علم کا انسان نے کیا کیا، اس علم کو قبول کیا، اس علم پر عمل کیا، یا اس علم سے کان بند کیے،
اس سے آنکھیں بند کی اور اس علم کو نظر انداز کیا اور اس کی مخالفت کرتا رہا، اور انسان کماتا کہاں سے رہا اور خرچ کہاں کرتا رہا۔ یہ جو امتحان انسان کے سامنے آنے والا ہے، اس کی فکر قرآن یہی چیز ہے۔ تو یہ خشیت اور یہ اللہ کا خوف انسان کو ذکر اور فکر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو غفلت والے ہیں اور پھر وہ سنگ دل ہیں کہ ان کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اللہ اکبر، کہ اللہ کی نشانیاں، اس کی آیات کونیہ اور اللہ رب العزت کی آیات مطلوعہ، یہ جو اللہ رب العزت نے اتاری ہوئی آیات ہیں، یہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان کے کانوں پر اللہ اکبر یہ دستک دیتی ہیں اور ان کے دل تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتی ہیں، لیکن ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، راستے بند ہیں، کانوں سے نیچے نہیں اتر سکتی۔ قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھر ہیں، نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سنگین ہے، او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ اکبر پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی بہہ پڑتا ہے، یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق من خشیۃ اللہ فیخرج منها الماء وان منها لما یهبط من خشیۃ اللہ یتفجر وان منها لما یتفجر منه الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منها الماء وان منها لما یهبط من خشیۃ اللہ، ان پر اللہ کی خشیت ایسے طاری ہوتی ہے کہ یہبط من خشیۃ اللہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو یہ غفلت اور قسوت یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے اور انسان بھول جاتا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، وہ انسان اللہ کو بھولا اور اپنے آپ کو بھول گیا کہ میں کیا تھا، مجھے اس نے کیا بنایا تھا، مجھے اس نے کہاں کے لیے بنایا تھا، کس مقصد کے لیے بنایا تھا، یہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، جانوروں والی زندگی گزارتا ہے، جانوروں والی اس کی ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں اور جانوروں والی اس کی ساری بھاگ دوڑ ہوتی ہے، گھر بنا لیا، دانا دنکا اٹھا کے لے آئے، بچے پیدا کیے، ختم ہو گئے۔ چلو صرف جانوروں والی زندگی گزارے تو پھر بھی اللہ معاف کرے، یہ ہے تو بڑی گھٹیا چیز کہ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل اور شعور جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ہدایات اور اپنی تعلیمات و توجیہات کا مخاطب بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سے خطاب کیا ہے، اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہی کا اللہ رب العزت نے سلسلہ قائم کیا ہوا ہے، تو یہ اس چیز سے غافل ہو جائے، جانوروں جیسا بن جائے، یہ بھی بہت گھٹیا چیز ہے، بلکہ اس سے بھی آگے انسان جو ہے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، انسان شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور شیطان کا اعلی کار بن کے بلکہ شیطان ہی بن جاتا ہے۔ ذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے بھی شیاطین اور انسانوں میں سے بھی شیاطین، ان میں سے وہ شیطان بنتا ہے، ایسا شیطان بنتا ہے کہ ہوتا وہ انسان ہے لیکن انسان کے روپ میں شیطان ہوتا ہے، اللہ کا باغی، اللہ کا اللہ اکبر دشمن، اور اللہ رب العزت کے دین اور شریعت کا دشمن، اور اللہ کے بندوں کا دشمن، اور اللہ رب العزت کی جو عظمت ہے اس کو سرے سے نظر انداز کرنے والا ایسا بن جاتا ہے انسان۔ تو یہ تو اسفل سافلین والی بات ہے، اور یہ شر البریہ والی بات ہے کہ انسان پھر اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کو بھول جانے والا اور اللہ سے غافل ہو جانے والا اور پھر سنگ دل بن جانے والا کہ کسی چیز کا اثر بھی نہیں ہوتا، اگر کوئی امتحان آ گیا، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئی جو تنبیہ کے لیے تھی، وہ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ کہتا ہے مست قد مس آباءنا الضراء والسراء، کیسے ہے وہ آیت سورہ اعراف کی، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء
اخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اس سے بھی اس پر اثر نہیں ہوتا، اس کی ذات میں آتی ہیں، اس سے بھی اس پر اثر نہیں ہوتا، اور اس کے ماحول اور اس کے ساتھ جو دوسرے رہنے والے ہیں ان کے اوپر بھی ایسا وقت آتا ہے تو اس کا بھی اس پر اثر نہیں ہوتا، ایسا سنگ دل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے وہ۔ تو پھر اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی یہی سنت ہے، جب ایسے ہو جاتے ہیں تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، کہ اللہ رب العزت دروازے کھول دیتے ہیں، پھر خوب فراوانی ہوتی ہے ہر چیز کی، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اب تو ان پر اللہ رب العزت کی بڑی نوازشات ہیں، لیکن یہ نوازشات نہیں ہوتی، یہ نوازشات نہیں ہوتی، یہ تو صرف فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، ان کی وجہ سے دنیا میں اللہ کا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے، ان کی وجہ سے دنیا میں اللہ کا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے، یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اور اس وجہ سے ہے کہ انہیں اسلام کی توفیق ہی نصیب نہ ہو، اور یہ اسی چیز میں مگن رہے کہ ہمارے اوپر تو کتنی مہربانی ہے اور ہم تو اس کے پسندیدہ ہیں۔ یہ تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اچھے ہیں، ان سے یہ جن کے پاس کھانے کو نہیں، کچھ رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بڑی ادنا درجے کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اچھے ہیں یا ہم اچھے ہیں؟ تو یہ جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے مقابلہ اور موازنہ کیا ہے ان گروہوں کا، وہ انسان کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو یہ جو تذکر بالقرآن ہے اور یہ تدبر قرآن ہے، یہ اصل قرآن کا مقصد ہے۔ تو اللہ رب العزت سے غافل ہو کر اور اللہ رب العزت کو بھول کر اور اس کی آیتوں سے اعراض کر کے ان سے منہ موڑ کر اور انہیں نظر انداز کر کے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کی اللہ رب العزت کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ تو کوڑا کرکٹ ہے، اور یہ تو اس لیے ہیں کہ انہیں جہنم کے اندر جھونک دیا جائے اور جلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، جلتے رہیں، مرتے رہیں، بھگتتے رہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس کے اندر ایک بڑا اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس غفلت اور اس قسوت کو دور کرنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید غافلوں کے لیے انذار ہے، انہیں خبردار کرتا ہے، ان غفلت کی نیند میں سونے والوں کو اور ان غفلت کی کیفیتوں میں جو سرمست ہیں اور مگن ہیں، ان لوگوں کو ہوشیار اور بیدار کرتا ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید انذار ہے، تذکیر ہے اور تنبیہ ہے۔ الا الا کلا کلا، جگہ جگہ پر قرآن مجید نے ان کو اس طرح خبردار کیا ہے، اس طرح ہوشیار کیا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے نذیر ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اور سورہ کاف میں کیا کہا؟ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ جو اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے منذر ہے قرآن مجید، اور جو لوگ اس کو قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ رہنما ہے اور ان کے لیے اس میں بشارت ہے۔ اور یہ قرآن مجید ذکر ہے، تذکرہ ہے، کلا انہا تذکرہ۔ اچھا، کلا کے بارے میں عام طور پر ہم اس کا معنی ہرگز نہیں کر دیتے ہیں، لیکن جو محققین ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کا ہر جگہ ہرگز نہیں معنی کرنا مناسب نہیں ہوتا، بلکہ سیاق و سباق کا لحاظ کرنا چاہیے، اور بعض اوقات یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات تو اس لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ مخاطبین کے ذہنوں میں گھوم رہا ہے اور جو ان کے قلوب و اذہان کے اندر جمع ہوا اور
بیٹھا ہوا جو کچھ عقل ان کی عقلوں میں جو چیز سمائی ہوئی ہے اور ان کی سوچوں پہ جو چیز چھائی ہوئی ہے اور ان کے دلوں میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے، کلا، یہ سب غلط ہے۔ حق وہ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ کبھی تو یہ معنی ہوتا ہے اور اس پر زجر و تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ تم نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے نا، جو تم نے سوچا ہوا ہے اور بڑے پکے کر کے جو ہے نا ان چیزوں کو تم نے قبول کیا ہوا ہے، پکے ہو کر ان چیزوں کو قبول کیا ہوا ہے، یہ سب غلط ہیں، یہ سب بالکل بے حیثیت ہیں، بے حقیقت ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کبھی تو یہ معنی ہوتا ہے، اور کبھی جو حقیقت جو ہے قرآن مجید بیان کر رہا ہوتا ہے کلّا کے بعد اس کی تائید کے لیے اور اس کی تاکید کے لیے اس کا معنی جو ہے ای نعم، ہاں، اور ہاں ہاں، اور بڑے زوردار طریقے سے اس کا اثبات مقصود ہوتا ہے۔ تو کلا انہا تذکرہ، کلا، ہاں ہاں یہ یاد دہانی ہے، ہاں ہاں یہ یاد دہانی ہے، کلا۔ تو عام طور پر تو ہم اس کا معنی ایسے ہی کرتے ہیں کہ یہ زجر و توبیخ کے لیے ہے، لیکن ایسی جگہوں پر کہیں اس کا یہ معنی کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ ہاں ہاں یہ تاکید کے لیے ہے، یہ تائید کے لیے ہے، ہاں ہاں انہا تذکرہ، بے شک یہ تو تذکرہ، یاد دہانی ہے، فمن شاء ذکرہ۔ اور پھر اس کی عظمت کا بیان فرمایا کہ یہ کتنا عالی مرتبت کلام ہے کہ جو اوپر لوح محفوظ سے اس کو منتقل کر کے بیت العزہ جو آسمان دنیا پر ہے وہاں اس کی نقل تیار کر کے رکھی گئی، اور وہاں سے پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، تکلم فرمایا، بحرف و صوت، حروف کے ساتھ اور آواز کے ساتھ جبریل امین نے سنا، اور پھر جبریل امین کے ساتھ اور فرشتے بھی شامل ہوتے رہے اور وہ اس کو لے کر آتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور یہ لوح محفوظ میں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور اس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام انسانوں کی رہنمائی کے لیے آنے والا ہے، اور اب یہ آیا ہے۔ تو فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، اس کی عظمت بیان فرمائی ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیسا اہتمام کیا ہوا ہے وہاں۔ تو یہ اصل میں ان کا جو تصور تھا کہ وہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ کچھ شیطانی اثر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو گیا ہے، اور شیاطین کی طرف سے یہ کوئی چیز ان کے اوپر ڈالی جاتی ہے اور ان کو اس کا القاء ہوتا ہے اور اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ سمجھتے تھے کہ انما یعلمہ بشر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، کہ کوئی انسان آ کے ان کو سکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یا وہ کوئی شیاطین ہیں جو نعوذ باللہ آپ آسیب زدہ ہیں، اور اس آسیب کے اثر میں یہ چیزیں ان کی زبان پر جاری ہوتی ہیں اور یہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس ان کے تصور کی اور ان کی اس سوچ کی نفی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی عظمت بیان فرمائی کہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، اللہ کے فرشتے نیکوکار اور بندوں اور اللہ کے درمیان وہ سفارتکار ہیں اور اللہ کی پیغام رسانی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو ہدایات ہوتی ہیں ان کے لے کے آنے والے ہیں، کرام بررہ، اللہ اکبر، اور وہ بڑے ہی عزت والے ہیں اور بڑے ہی نیکوکار اور فرما بردار ہیں، وہ یہ شیاطین نہیں ہیں۔ وما تنزلت بھی شیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اگلی جو صورت آ رہی ہے صورت التکویر، اس میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بہت اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور بھی پیچھے بھی صورت الشعراء کے اندر اور اسی طرح صورت الحجر کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور جو ان لوگوں کا تصور تھا قرآن کے بارے میں کہ یہ شیطانوں کا القاء ہو سکتا ہے، اس کی پوری
بڑی شدت سے اللہ رب العزت نے نفی فرمائی ہے۔ تو یہاں یہی چیز جو ہے اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمائی، قرآن کی عظمت بیان فرمائی۔ اور یہ تو عبارت النص ہے، قرآن کی عظمت ان کلمات کے ساتھ جو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اور دلالت النص کیا ہے؟ دلالت النص یہ ہے کہ یہ جو صفات ان فرشتوں کی ہیں، یہ صفات حملۃ القرآن کی بھی ہونی چاہیے، یہ صفات حملۃ القرآن کی بھی ہونی چاہیے، ان کے اندر بھی ان صفات کا عکس ہونا چاہیے، ان صفات کا عکس اور پرتو ان حملۃ القرآن کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور بہت ہی اچھی کتاب ہے اس موضوع پر علامہ اجوری رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاق و حملۃ القرآن، بار بار پڑھنے والی ہے، بلکہ دو کتابیں ہیں، ایک اخلاق العلماء اور ایک اخلاق و حملۃ القرآن۔ یہ پڑھتے رہنا چاہیے، یہ آئینہ ہے جس میں انسان کو اپنا چہرہ دیکھ کر اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے کہ یہ ہے ہمارے لیے دستور العمل، اور یہ ہے ہماری اصل صفات، اور یہ ہیں ہمارے وہ اخلاق جن کا ہمیں پیکر بننا چاہیے، اور اس کے مطابق انسان کو اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہر وقت کی اصلاح، جیسے جسم کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے نا، پسینہ آ جاتا ہے، مٹی پڑ جاتی ہے، اور نہا کر انسان اپنی صفائی کرتا ہے، بال ہیں بڑھ جاتے ہیں، ان سے انسان اپنی صفائی کرتا ہے۔ اسی طرح ماحول کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور انسان کی اپنی غفلت اور اپنی تقصیر اور اپنی سستی اور کاہلی، ان چیزوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اثرات کو دور کرنے کے لیے انسان کو ایسی چیزوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اخلاق و حملۃ القرآن اور اخلاق العلماء یہ کتابیں پڑھنے والی ہیں، اور بار بار پڑھنے والی ہیں، بلکہ ہمیشہ پیش نگاہ رکھنی چاہیے۔ تو دلالت النص یہ ہے کہ انسان کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائی ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اللہ اکبر۔ یہ ایک بتایا تھا نا کہ سفیر جو ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے پیغام رسانی کرنے والا اور واسطہ بننے والا، اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنے والا۔ تو یہ فرشتوں کی صفت ہے، تو یہ جو نبیوں کے وارث ہیں ان کی صفت نہیں ہے، یہ ان کی وراثت آگے منتقل کرنے والے ہیں، وہاں سے ملا آگے منتقل کرنے والے ہیں، اور یہ امین ہیں، ذمہ داری ہے کہ جیسے ملا ہے اسی طرح اس کو آگے منتقل کرنا ہے۔ اور پھر یہ لوگ جو ہیں یہ اصلاح کرنے والے ہیں، اس کو لے کر اپنی اصلاح کرنا، اور پھر اپنی اصلاح کر کے اسی اصلاح کو اگلوں کی طرف منتقل کرنا، پھر اگلوں کی طرف منتقل کرنا۔ تو یہ جو اصلاح ہے، یہ سفیر کے معنی میں ایک اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، اور ایک پیغام رسانی کا پہلو ہوتا ہے، اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ وساطت، واسطہ ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے جس نے بھیجا ہے اور ان کے درمیان جو کہ اس کے مخاطب ہیں اور جن تک وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، الواسطۃ الحق بین الحق والخلق، سچا واسطہ اللہ اور بندوں کے درمیان پڑھنے والا ہے۔ لوگ دعاؤں کے لیے واسطے بناتے ہیں اور وسیلے بناتے ہیں، دعاؤں کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، دعا براہ راست اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے۔ ہاں، وہاں جو واسطہ اور وسیلہ ہے وہ اللہ کے اسماء حسنی ہے، وہ اللہ کی صفات اولیٰ ہے، اور اپنی فقیری اور محتاجی ہے، اور اپنی گناہ گاری اور اپنی تقصیر ہے۔ اس کو پیش کرے کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں قصوروار ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اپنا فقر اور اس کی بے نیازی اس کو اس کے سامنے پیش کر کے اس سے مانگے۔ باقی یہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کا حوالہ دے کر اس کے حوالے سے اللہ رب العزت سے مانگے۔ ہاں، جو الواسطۃ الحق ہے وہ یہ ہے کہ بندوں اور اللہ کے درمیان اللہ کا رسول واسطہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول اور اگلے امتیوں کے درمیان علماء واسطہ ہوتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو واسطہ ہیں اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان، اللہ کے فرشتے اور اللہ کے رسول، اور پھر اللہ کے رسول کے درمیان اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے والے ان کے درمیان میں جو واسطہ بنتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء،
یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے امین، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر بھی پھر ان صفات کا عکس ہونا چاہیے۔ سفارتن کرام بررہ، اللہ اکبر، کرامت ہونی چاہیے ان لوگوں کو، اپنے آپ کو کریم بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ عام لوگوں کے جیسے نہ ہو جائیں جیسے دوسرے لوگ ہیں، گھٹیا سوچ رکھنے والے، گھٹیا کردار اور رذیل اخلاق کے پیکر نہیں۔ ان کی ہر چیز اعلیٰ اور بڑھیا ہونی چاہیے، ان کی سوچ بلند ہو، ان کی نگاہ بلند ہو، ان کا کردار عالی شان ہو، ان کا اخلاق مثالی ہو۔ یہ کریم ہونا چاہیے، انہیں کرم کا پیکر ہونا چاہیے، بررہ، اور انہیں نیکوکار ہونا چاہیے، اور انہیں وفادار ہونا چاہیے۔ بیدی سفرت کرام بررہ، اللہ اکبر۔ تو یہ اس صورت کے مقاصد میں چیز شامل ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات طیبات اور اللہ رب العزت کے آلاء اور نعم، ان کی یاد دہانی فرمائی ہے کہ انسان ان پر غور کرے، اور ان پر غور کر کے